میرے خلاف فتویٰ جاری کر دینا چاہیے، میرے کپڑے یہ نہیں، میرے کپڑے وہ نہیں، بلا بلا بلا. قرآن میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک عورت کو فورسفلی پردہ کراؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم. ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ کیا کہ عرفی جاوید نے پردے کے خلاف بیان جاری کیا ہے، ایسے لوگ صرف نام سے مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ کسی کافر سے کم نہیں ہوتے. جس طرح سے عرفی جاوید نے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے جواب کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک خوبصورت بیان بھی جو کہ ابھی آپ ملاحظہ کریں گے. ایک ہندو عورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایسا ہی پردے کے متعلق سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر ڈی گریڈ کرتا ہے، یعنی ان کو نیچا دکھایا جاتا ہے، تو اسلام میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ Why does Islam degrade woman by keeping her behind the veil? Isn't a Hindu woman modest in her shalwar kameez? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج کل حیا کی تعریف ہر جگہ مختلف ہوتی ہے. جیسا کہ عرب ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر کسی لڑکی کو دیکھنا بھی بے حیائی سمجھا جاتا ہے. انڈیا میں کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا بے حیائی ہے، اور اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پر عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا سب حیا کے دائرے میں آتا ہے، جبکہ بے حیائی تب ہوتی ہے جب آپ عورت کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ کچھ کریں. تو یہی بات ہے کہ حیا کا تقاضا کسی معاشرے کے لحاظ سے ہر طرح سے مختلف سمجھا جاتا ہے. In India, as long as you don't touch a woman, you are modest. Therefore, while they greet, the ladies and the gents, they fold their hands, but they don't touch anyone. ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا اور امریکہ کی مثال دی کہ یہ دونوں ممالک حیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ امریکہ میں چھوٹے لباس پہننا حیا کے دائرے میں آتا ہے، لیکن ان میں ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر عورت کا پیٹ دکھ رہا ہو تو اسے بے حیا سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ساتھ ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر ایک شخص نے مجھے کہا کہ ہندوستانی لڑکیاں بے حیا ہوتی ہیں، تو میں حیران رہ گیا کہ امریکن حیا کی بات کر رہے ہیں. تو جب میں نے پوچھا تو وہ کیسے، تو اسے بولا کہ جب وہ ساڑی پہنتی ہیں تو ان کا پیٹ دکھتا ہے. اس طرح ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پیٹ دکھانا امریکہ میں بے حیائی جبکہ ہندوستان میں حیا سمجھا جاتا ہے. There was the American who told me, "Brother Zakir, do you know the Indian women are immodest?" I was shocked. I didn't agree with him. He said, "Of course. The Indian women, when they wear the sari, they expose their belly." اب ڈاکٹر ذاکر نائک آئے اس بات کی طرف کہ اسلام نے حیا پردے کس چیز کو کہا گیا ہے جو کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو جو کہ مرد ہیں وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور حیا کی حفاظت کریں، یعنی جب بھی کسی عورت پر نظر پڑے تو اپنی نظریں نیچی کر لیں، یعنی جان بوجھ کر نامحرم عورتوں کو دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں پہلے مرد کو حجاب اور حیا کا حکم دیا گیا ہے. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Allah first speaks about the modesty for the man and then of the woman. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مسلمان بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک مزاحیہ بات ہے کہ ایک دوست تھا، وہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، تو اس نے بولا کہ آپ نے ایک نظر دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا، دوسری نظر نہیں دیکھنا چاہیے، ابھی تو میں ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہوں. یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر دیکھتے رہو، بلکہ اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگلی نظر نیچی کر لینی چاہیے. There was a Muslim who was staring at a girl for a long time. I told, "Brother, what are you doing? It is haram to stare at a woman." He told me, "Our beloved Prophet said, the first glance is allowed, the second is prohibited. I have not yet completed half my glance." ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ قرآن میں دوسری آیت عورتوں کے متعلق ہے کہ عورت کو اپنی نظر نیچی کر لینی چاہیے اور حیا کی حفاظت رکھنی چاہیے، ان کا اپنا سر ڈھانپ لینا چاہیے اگر وہ کسی غیر مرد کے سامنے ہو. باقی اگر محرم کے سامنے حجاب نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، محرم میں بھائی، باپ، بیٹا، شوہر آتے ہیں. قرآن میں عورت اور مرد کے حجاب کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے. کچھ خاص طریقوں سے حجاب کرنا چاہیے، جیسے مرد کو ٹخنوں تک پہننے چاہیے جبکہ عورت کو پورا جسم ڈھانپنا چاہیے سوائے ہاتھ اور چہرے کے. باقی مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے احکامات ہیں، جیسا کہ ٹائٹ کپڑے نہ ہوں، شفاف کپڑے نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ. That is, the extent for the man is from the navel to the knee.
For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen is the face and the hands of the wrist. नाज़रीन, गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि हिजाब से औरतें डिग्रेड होती हैं, लेकिन असल में तो गैर मुस्लिम अपनी औरतों को डिग्रेड करते हैं। वो मर्दों वाले काम भी औरतों से करवाते हैं। बेहयाई में इतना तक आगे जा चुके हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर रह जाती हैं। औरतों को लिबास छोटा करें तो वो बरहना हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम औरतों को महफूज रखता है ताकि शौहर के अलावा किसी की भी नज़र उन पर ना पड़े। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों को सही हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेज़। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।